پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا کے بڑوں نے ہمیں بتایا ریسرچ اے سے زیڈ تک ہمارے سامنے رکھ دی، اور دین کے بڑوں نے ہمارے سامنے ریسرچ نہیں رکھی، لیکن ہمیں بتا دیا کہ یہ سب کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ ہمیں بتا دی، سب سے زیادہ ضروری چیز۔ ریسرچ تو ہوتی رہے گی۔ دوسری چیز، دنیا کے بڑوں نے دنیا بنانے کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا۔ آج کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا بنانے میں لگا دیا، دنیا کے مکان، دنیا کا دکان۔ اسی لیے بیچارہ دن بھر دکان میں رہتا ہے، جب رات کو سوتا ہے تو دکان اس کے اندر ہوتی ہے۔ سوتا ہے تو کیسے ہوتی ہے دکان؟ بھئی کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، کہاں سے مال منگانا ہے، کہاں سے نہیں منگانا ہے۔ دن بھر بیچارہ دکان میں، اور رات میں بستر پر ہوتا ہے تو دکان اس کے اندر ہوتی ہے، دکان کی فکر میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پریشان ہے۔ تو دنیا کے چکر میں، دنیا کو بنانے میں لگا دیا آج کے لوگوں نے ہمیں۔ دنیا کے بڑوں نے اور دین کے بڑوں نے یعنی انبیاء نے ہمیں کیا کیا؟ آخرت کے بنانے کے پیچھے لگایا کہ تم آخرت بناؤ۔ امپورٹنٹ چیز ہے آخرت بنانا۔ دنیا نہیں بنی کوئی بات نہیں، گھر نہیں بنا کوئی بات نہیں، شادی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، اگر تم IIT کلیئر نہیں کیے کوئی بات نہیں، MSc نہیں ہوا کوئی بات نہیں، تمہاری 10ویں کلیئر نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، 12ویں میں فیل کوئی بات نہیں، چلے گا، سب کچھ چلے گا۔ کالج کا منہ نہیں دیکھا چلے گا، اسکول نہیں گئے چلے گا، لیکن آخرت کو بنانا ضروری ہے۔ اور آخرت کو بنانے کے لیے کوئی کورس نہیں ہے، آخرت کو بنانے کے لیے صرف یہی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جب چھوڑنے کا تصور اس کے ذہن میں آئے گا نا، تو پھر اس کا دماغ کلک کرے گا اور کہے گا کہ پھر تو کر کیا رہا ہے؟ جب تجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑنے کی تیاری کر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اگر مجھے ناندیڑ چھوڑ کر دلی جانا ہے، شفٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، میرے دل اور دماغ کو میں نے یہ خیال دے دیا، اب دماغ مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ ارے تجھے ناندیڑ چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے، دلی جانا ہے، دلی جانا ہے، دلی جانا ہے۔ اب میری پوری توانائی اور طاقت ناندیڑ چھوڑنے میں، دلی پہنچنے میں لگے گی، جب تک مجھے میرا دماغ سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ اگر مجھے سکون سے بیٹھنا ہے نا، تو پھر مجھے ناندیڑ چھوڑنے کا خیال دل سے نکالنا ہوگا، ناندیڑ میں رہنے کا خیال دل میں لانا ہوگا، تو پھر دماغ بھی نو ٹینشن، یار یہیں رہنا ہے، چھوڑ کر جائے گے کا، یہیں رہنا ہے۔ تو جتنے غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہے، لنگایت سماج ہو، SC ہو، ST ہو، اوبیسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ ہیں، ان کے مذہب نے انہیں چھوڑنے کا تصور نہیں دیا، رہنے کا تصور دیا، جس کی وجہ سے وہ رہنے کو زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور دنیا بنا رہے ہیں۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا۔ دنیا کے بڑوں نے ہمیں کیا بتایا؟ کہ تمہیں دنیا بنانا ہے، فیوچر بنانا ہے، فیوچر برائٹ کرنا ہے، پڑھو پڑھو آگے بڑھو، پڑھو آگے بڑھو، لگژری لائف جیو، شوبز کی دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، اینڈرائڈ موبائل، اور ایک لگژری لائف تمہاری ہونی چاہیے۔ کیا کیڑے مکوڑوں کی تم زندگی گزار رہے ہو؟ چھوڑو یہ سب کچھ، ہٹو، ایک اچھی جگہ پر پلاٹ لو، اچھا گھر بناؤ، اچھے لوگوں میں رہو، VIP لوگوں میں رہو گے تو تمہاری سوچ برائٹ ہوگی۔ یہ کیا تم پرانے خیالات کے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہو؟ ینگ لوگوں میں رہو، قدم سے قدم ملا کر چلو، کندھے سے کندھا ملا کر چلو، کہیں تم پیچھے نہ رہ جاؤ۔ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اب LED کا زمانہ ہے، اب ماربل کا زمانہ ہے، ٹائلز کا زمانہ ہے۔ وہ پرانے مٹی کے گھروں میں چھوڑ دو وہ سوچ کو، چھوڑ دو وہ دنیا کو۔ اب تمہیں ٹائلز کی دنیا میں آنا ہے، ماربل کی دنیا میں آنا ہے، لگژری لائف میں آنا ہے، ایک سے ایک کانچ کے گھر، لوہے کے گھر، اس میں آنا ہے، اس کے پیچھے لگو۔ وہ بیل گاڑی کے زمانہ چھوڑ دو، اب میٹرو کے زمانے میں آ جاؤ۔ تو ہم جو سب کر رہے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، ہمیں دنیا کے بڑوں نے جسم کو بنانے پر لگایا۔ جم جاؤ، جسم کو بناؤ، صحت بناؤ،
اور ڈائٹنگ کرو، واکنگ کرو، اور چلو پھرو، پرہیز کرو، اور تمہاری صحت بننا چاہیے، کریلا کھاؤ، دودھ پیو، یہ سب کچھ کرو، اپنا جسم بناؤ، جسم بناؤ، جسم بناؤ، جسم بناؤ۔ جسم بنانے پر لگایا اور سب لگ گئے۔ ہمارے دین کے بڑوں نے ہمیں روح کو بنانے پر لگایا۔ روح بنے گی، جسم نہیں بنا کوئی بات نہیں۔ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، کمزور ہیں، ایک اینٹ نہیں اٹھا سکتا کوئی بات نہیں، جم نہیں جاتا کوئی بات نہیں، پولیو ہو گیا کوئی بات نہیں، کورونا ہو گیا کوئی بات نہیں، کینسر ہو گیا کوئی بات نہیں، ٹی بی ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن روح بیمار نہیں ہونی چاہیے۔ جسم بیمار ہوا چلے گا، روح بیمار ہو جائے گی یہ نہیں چلے گا۔ روح کی بیماری یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں پہچانتی ہے، رسول اللہ کو نہیں پہچانتی ہے، یہ کیوں یہاں پر آئی ہے یہ نہیں پہچانتی ہے، یہ روح کی بیماری ہے۔ روح کی بیماری یہ ہے کہ ہم نے اسے، روح کی غذا ہم نے کھائی ہی نہیں ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ روٹی، چاول، یہ ساری چیزیں جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ بھئی روح بھی تو بھوکی ہے، جسم کو ہر 2 گھنٹے میں بھوک لگتی ہے نا، تو روح کو بھی تو غذا چاہیے۔ روح کی غذا ہے اللہ کا نام، نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا۔ تو ہر 2 گھنٹے میں جب تم کچھ نہ کچھ کھاتے ہو، چائے پیتے ہو، دودھ پیتے ہو، تہاری کھاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، تو جسم تو پاورفل بن گیا۔ روح کا کیا؟ روح کو کون کھانا کھلائے گا؟ بھائی اس کو سکون ملے گا اللہ کے نام سے، اس کو سکون ملے گا اللہ کے سامنے جھکنے سے، ورنہ تمہاری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی، ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، پریشان ہو جائے گے، گولی پہ گولی کھاؤ گے، فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لکھ کر لے لو آپ، ایک نماز جب بندہ چھوڑتا ہے نا، 40 دن تک نحوست اس کے آس پاس رہتی ہے، اس کے جسم کمزور سے کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ۔ بھائی تم نے روح کو بھوکا رکھا نا، تو اب جسم کو کتنا بھی کھلاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پرانے زمانے میں جب ہمارے دین کے بڑوں نے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموں کو سکھایا کہ تم روح کو بھوکا مت رکھو، روح کا پیٹ بھرنا چاہیے، تو عمل کیا لوگوں نے۔ لوگ بھوکے مر جاتے تھے، جسم بھوکا رکھ کر مر جاتے تھے، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن روح کو کھلاتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، بھلے ہی ان کے پاس برگر نہیں تھا، پیزا نہیں تھا، بھلے ہی ان کے دسترخوان بھرے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کی روح کا پیٹ اندر سے بھرا ہوا تھا۔ آج کے زمانے میں لوگ کم کھانے کی وجہ سے نہیں مر رہے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے مر رہے ہیں لوگ۔ بھئی زیادہ کھانا ہو گیا اس لیے مر گیا۔ ارے بھئی وہ ایک زمانہ تھا کہ جب کھانا ہی نہیں تھا اتنا، لوگ کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے۔ بھئی اس نے روٹی نہیں کھائی وہ مر گیا، پانی پینے کا نہیں تھا، اور لہذا چاول نہیں تھے، ایک روٹی ہوتی تھی 4 کھانے والے ہوتے تھے، ایک کھجور ہوتی تھی 70 صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی 2-2 3-3 دن بھوکا رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک ایک روٹی خود کے لیے بہت کم میسر تھی، بہت کم، ایک روٹی۔ آج کے بھکاری کے پاس 15-15 روٹیاں ہو گئے، اور وہ خاتم النبیین والمرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ایک روٹی خود کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ ذمہ داری بڑی ہے نا، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اور ایک بیوی نہیں ہے، ایک سے زائد بیویاں ہیں، تو آج ہم ایک بیوی میں پریشان ہو جاتے، فیوچر 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 چلاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جسم کو بھوکا رکھنا سکھایا، مگر روح کو بھوکا رکھنا نہیں سکھایا۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی روح چیختی ہے، چلاتی ہے، تڑپتی ہے۔ یہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کی روح تڑپ رہی ہے، حالانکہ ظاہر سے اچھا دکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ تو اچھا لگ رہا ہے، کہا کہ نہیں، مگر اس کی روح چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔
بھئی ظاہراً آپ کو دکھے گا کہ وہ لگزری لائف غیر مسلم جی رہے ہیں، جم مار رہے ہیں، اندر سے ان کی روح چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، پریشان ہے.